إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے وہاں پہ انسان ظاہر ہے کہ خواہشات رکھتا ہے۔ اگر کبھی یہ خواہش کے گھوڑے پہ سوار ہو کر راہ راست سے ہٹ جائے اور یہ اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع اور چانس بلکہ کئی مواقع دیے ہیں تاکہ یہ واپس پلٹ آئے، یو ٹرن لے لے۔ لیکن اگر کوئی انسان راستہ بھولنے کے بعد اپنے سفر کو طویل تر کرتا چلا جا رہا ہے اور واپسی کے راستے آنے کے باوجود واپس مڑنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے عظیم مہینے کو عطا فرما کے یہ اعلان بھی کروا دیا، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کو طلب کرنے والے، تیری منزل ابھی نہیں آئی، اقبل تو مزید آ گیا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے متلاشی، راہ بھٹک جانے والے، صراط مستقیم کو کھو جانے والے، اقصر یہاں رک جا، پلٹ جا، واپس ہو جا۔ یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور واپس پلٹنے کا ہمیں موقع دے، لیکن ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ اس پیغام پہنچانے والے، منادی کرنے والے کی منادی پہ کان دھرنے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، سال بھر خیر کے کام کرنے والے، یہ رمضان کا مہینہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس میں تو مزید آگے بڑھ، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، تجھے مبارک ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ کر، تو نمازیں پڑھنے والا ہے، تجھے مبارک ہو، لیکن تو رمضان کے مہینے میں اور زیادہ اہتمام کرنے والا بن، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تجھے مبارک ہو، لیکن تو مزید آگے بڑھ اور رمضان کے مہینے کو پا چکا ہے تو مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جا۔ اور اسی طرح دیگر جتنے خیر کے کام ہیں اگر انسان ان کو تلاش کر رہا ہے
اور اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اس بندے کے لیے اعلان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تو نے ذرا زیادہ محنت کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی اللہ کی بندگی اتنی زیادہ کرتے، اللہ کا اتنا زیادہ تقوی اختیار کرتے۔ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے پیغمبر اور زیادہ بندگی کرتے، اور زیادہ عبادتیں کرتے، آپ قرآن کے دور کا اور زیادہ اہتمام کرتے کہ جناب جبریل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر دور کیا کرتے تھے۔ خرچ کرنے کی باری آئی، اللہ کے رسول ویسے ہی بہت خرچ کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا آپ تیز ہواؤں کی طرح خرچ کرتے۔ اللہ کے رسول ویسے ہی بڑا قیام کرنے والے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ کے رسول رات کو قیام کرتے، اور وہ قیام اتنا طویل ہوتا، اتنا خوبصورت ہوتا، لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس قیام کے حسن کے بارے میں اور اس کی طوالت کے بارے میں کتنا لمبا قیام ہوتا تھا اللہ کے رسول کا، فرماتی ہیں لا تسأل، اس کے بارے میں تو سوال ہی نہ کرو کہ اللہ کے رسول کتنی بہترین نماز پڑھتے اور لمبا قیام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر ہی نیکیوں میں سب سے آگے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق رکھنے والے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کرنے والے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ اور زیادہ کرتے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ عام دنوں میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، رمضان میں اس کا ثواب زیادہ ہے تو میں 2 ہی پڑھ لوں تو یہ بھی میرے لیے کافی ہو جائے گا، یا عام دنوں میں اگر میں 10 رکعت پڑھتا ہوں باقی دنوں میں 4 بھی پڑھ لی تو کافی ہیں، رمضان کے دنوں میں 4 بھی پڑھ لی تو کافی ہیں کیونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بلکہ یہ دیکھتے تھے ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب کاروبار کرنے والا جس طرح یہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی سیزن آتا ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر خود بھی ایسے کرتے اور صحابہ کرام کی تربیت بھی اللہ کے رسول نے ایسی کی تھی۔ اور پھر دوسری طرف یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے متلاشی، سال بھر اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا انسان، سال بھر شیطان کے راستے پہ چلنے والا، شیطان سے دوستی لگانے والا انسان، اس کو ایک طرف نفس کی اور خواہشات کی غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے فرض کر دیے کہ اب تو نے خواہشات کی نہیں ماننی بلکہ اپنے رب کی ماننی ہے۔ دوسری طرف رمضان کا مہینہ داخل ہوا، یہ شیطان کے ساتھ پورا سال دوستی میں تھا، اللہ نے سلسلۃ الشیاطین کا پیغام سنا کے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، اب وہ بھی تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، انسانوں کو بتا دیا اور ان کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ دنیا کے کاروبار کرنے والے سیزن میں کئی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ جنت کا راستہ اور جنت کے متلاشی کے لیے اللہ نے جو بہار کا موسم اور سیزن دیا ہے اس میں اللہ نے اتنی ہی آسانیاں کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی ہی وسعتیں پیدا کرتی ہیں کہ اگر تم سال بھر برائی کے راستے پہ تھے تو اب رک جاؤ، اگر سال بھر تم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا تھا اب تمہارے روزے کا تقاضا ہے کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا، جھوٹ پہ عمل کرنا ترک نہیں کر دیتا، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سال بھر بدنگاہی کا شکار رہا، رمضان کے مہینے نے آ کے اسے سمجھا دیا کہ صبح سے شام تک بھوکے ہو، رب کے حکم پہ بھوکے ہو، اسی رب کا یہ حکم بھی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو وہاں نہیں اٹھاتا
جہاں فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتی ہیں یہ نگاہیں، وہاں یہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے۔ رمضان کا روزہ، یہ رمضان کا مہینہ، اور وہ پیغام دینے والا، یا باغی شر اکثر، کہ برائی کو تلاش کرنے والے، برائی کے متلاشی، رک جا، ٹھہر جا، تو اپنے آپ کی حفاظت کر لے اور اللہ کے حکم کو دیکھ کہ رب کہتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تو اللہ رب العالمین نے یہ راستہ بھی آسان کر دیا۔ انسان سال بھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا، یہ راستے کو بھولا ہوا ہے، یہ صراط مستقیم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کی قربتوں کی بجائے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تو پیغام دینے والا اسے روک رہا ہے کہ نہیں، تو شر کی طرف جا رہا ہے، تو سودی کاروبار کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس سے باز آ جا، اس سے رک جا۔ فَإِن لَّمْ يَأْذَنُوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سے باز نہیں آتے، اگر اس سے دور نہیں ہوتے، سودی کاروبار میں جکڑے ہوئے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو سود سے نکل ہی نہیں سکتے، اگر اس سے نکل گئے ہمارے تو گھر کے معاملات نہیں چل سکتے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر اس سے باز نہیں آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ، کیونکہ سود کھانے والا وہ رب سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور پیغام دینے والا رمضان کے مہینے میں پیغام دیتا ہے کہ نہیں، سود کی طرف جانے والے اپنے آپ کو روک لے، اپنے ہاتھوں کو روک لے، یہاں رب کی نافرمانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، رب ناراض ہوگا، اور پھر رب کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ رب کے ساتھ جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو باز آ جا، رک جا۔ یہ انسان سال بھر دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن رمضان آتا ہے اور پیغام دینے والا اسے پیغام دے رہا ہوتا ہے، برائی کی طرف جانے والے، اپنے قدموں کو اٹھانے والے، اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے والے، اپنی زبان کو دوسری کی عزت کو تاتار کرنے کے لیے بولنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح، یا باغی الشر اکثر، برائی کی طرف جا رہا ہے، رک جا، ٹھہر جا۔ میں اور آپ اگر اپنا موبائل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کوئی چیز ڈیلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ آپشن آتا ہے اوکے کا یا کینسل کا، کہ آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں۔ قدم قدم پہ رمضان کے مہینے میں بھی اور عام دنوں میں بھی ایک آپشن میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ دیکھ لے، یہ کام کرنے لگا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اب تیرے پاس اختیار ہے، تو آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اوکے کر لے، اور اگر رک جائے گا، اللہ کی بات مان کے اس کو کینسل کر دے گا، تو اللہ تجھے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے یہ آپشن کہ کہیں ہماری ساری چیزیں ڈیلیٹ نہ ہو جائیں۔ پہلے پوچھ لیا جاتا ہے کہ واقعی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو یا غلطی سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے سامنے کوئی گناہ کرنے لگے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، سامنے کئی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی انہی میں سے ہے جو روک کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ کام کرنے لگے ہو یا رکنے کا ارادہ ہے، رب کو ناراض کرنے لگے ہو یا رب کی قربت چاہتے ہو۔ سوچ لو، سمجھ لو، کہیں غلط فہمی کی وجہ سے یا کہیں غلطی کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا، یا جان بوجھ کے کر رہے ہو۔ یا باغی الخیر اقبل، خیر کے متلاشی آ جا۔ نماز پڑھتا ہے تو اور زیادہ پڑھ، قرآن پڑھتا ہے تو اور زیادہ پڑھ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور زیادہ خرچ کر، اور اگر تو حسن اخلاق کا مالک ہے تو اپنے اخلاق کو اور بہتر کر لے، اور اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے کہ تو دوسروں کے کام آتا ہے، رمضان کے مہینے اور روزے کا تقاضا یہ ہے کہ اور زیادہ دوسروں کے کام آ، چھوٹے سے چھوٹا کام لے لیں، بڑے سے بڑا کام لے لیں۔ رمضان کے مہینے کا تقاضا ہے کہ اس میں اور آگے بڑھ جاؤ، اور اگر برائی کرنے لگے ہیں
حرام بولنے لگے ہیں، حرام دیکھنے لگے ہیں، حرام کھانے لگے ہیں، حرام کما کے گھر میں لانے لگے ہیں، تو یہ روزے کا تقاضا ہے کہ روزہ ایک دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ رک جا، ٹھہر جا، تو روزے سے ہے اور اللہ کی نافرمانی تیرے لیے مناسب نہیں ہے، تو صبح سے بھوکا اور پیاسا ہے، شام تک تو بھوکا رہے گا، کس لیے کہ تیرے رب کا حکم ہے، یہ جو تو گناہ کرنے لگا ہے اس سے بھی تیرے رب نے ہی روکا ہے۔ اب اگر ہم بھوکے اور پیاسے تو ہیں، سحری سے افطاری تک کھاتے پیتے تو کچھ نہیں ہیں، لیکن ہماری زبان ہمارے اختیار میں نہیں آ رہی، کنٹرول میں نہیں ہو رہی، روزہ ہمیں زبان کے غلط استعمال سے روک نہیں پا رہا، اور اسی طرح نمازیں ہمیں یہ غلط استعمال سے روک نہیں پا رہی، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں اسی زبان سے، لیکن اسی زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، اسی سے غیبتیں بھی نکلتی ہیں، اور سب سے زیادہ میرے اور آپ کے روزے کو خراب کرنے والی چیز، جہاں دیگر بہت ساری چیزیں ہیں وہاں ہماری زبان بھی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اگر زبان کے غلط استعمال کے عادی ہو گئے ہو، اپنے آپ کو بدل لو، یو ٹرن لے لو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اور جب رب کے پاس پلٹنے کا بندے کو پتہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے، پھر انسان کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے 20 دفعہ سوچتا ہے کہ آج اگر میں اس پہ کوئی اختیار رکھتا ہوں، آج اگر میں اس پہ طاقت رکھتا ہوں، یہ میرے ماتحت ہے، تو میرا رب میرے اوپر اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے، میرے اوپر کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے، میرا رب تو میرے سارے رازوں کو بھی جانتا ہے، میرے حالات کو بھی جانتا ہے، میرے ماضی کو بھی جانتا ہے، میرے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ پھر انسان کو فکر ہوتی ہے کاش کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اس بات کی فکر کر لیں کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو روک لیں۔ روزہ بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اس روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور مقصد ساتھ بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ مجھے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا، رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا، اور متقی کیا ہے؟ گناہوں سے رکنے والا اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منسوب ہے کہ فرماتے ہیں تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اور جب خوف ہوتا ہے پھر انسان گناہ نہیں کرتا، پھر نافرمانیاں نہیں کرتا، پھر بغاوتیں نہیں کرتا۔ جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے انسان اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کا خوف ہو نا، اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آئے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور کوئی سامنے آ کے پلاسٹک کا جیلی اگر کوئی چیز اسلحہ دکھا کے بھی ہمیں کہے کہ جو کچھ جیب میں ہے نکال دو، تو ہم شاید اس پہ بھی نکالنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر لگ گیا۔ آنے والا جو میرے ملک کے حالات ہیں، اگر اس کی عکاسی کی جائے تو آنے والا اگر مجھے اور آپ کو پسٹل دکھا کے یہ کہے کہ جو آپ کی جیب میں ہے نکال دو، کیا خیال ہے نکال کے سب کچھ اس کے سامنے نہیں رکھ دیا جاتا؟ اپنا موبائل بھی، اپنے پیسے بھی، جو کچھ ہوتا ہے پاس نکال کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگ گیا۔ جو وہ کہتا ہے اس کی بات مانتے، وہ کہتا ہے قدم آگے نہیں رکھنا، ہم آگے نہیں رکھتے۔ تو کیا خیال ہے اگر رب کا ڈر ہوگا، رب کا خوف ہوگا، اور رب کہے گا یہ کام نہیں کرنا تو پھر بھی کریں گے؟ رب کہے یہ کام کرو تو اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ الخوف من الجلیل، روزہ مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف دینا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ گناہ کرنے لگے ہیں، نافرمانی کا کوئی کام کرنے لگے ہیں، دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا،
نیکی سے پیچھے، فرائض سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، کوتاہی کا شکار ہونے والے ہیں، تو خوف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، رب ناراض ہوگا، اور رب کو ناراض کر لینے والا کبھی سمجھدار نہیں ہوتا۔ الخوف من الجلیل، 4 چیزیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف۔ یہ رمضان شروع ہوا، کئی دن گزرے، کیا میرے اندر اللہ کے خوف کا کوئی اضافہ ہوا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے، کیا اللہ کے غضب کو برداشت کرنے کی تیرے اندر طاقت اور قوت ہے؟ اور دوسری چیز، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پہ عمل۔ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، جس میں اہل ایمان قرآن سے جڑتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی وہ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں بالخصوص اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر رمضان کے آنے کے بعد بھی میں ابھی تک قرآن سے نہیں جڑا، نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ مجھے قرآن سمجھ آتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس میں رب کا پیغام کیا ہے، اس میں رب نے مجھ سے تقاضا کس چیز کا کیا ہے، اور رب نے مجھے منع کس کام سے کیا ہے، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، اور میں فکر بھی نہیں کر رہا کہ یہ قرآن کے ساتھ میں نے جڑنا تھا، یہ رمضان مجھے قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا تھا، قرآن کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو ابھی تک قریب نہیں ہوا، کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تک میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اور اگر تلاوت کی ہے تو ابھی تک میں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کی، میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے اپنے رب کا بھیجا ہوا وہ پیغام جو رب نے میرے نام پہ بھیجا ہے، مجھے اور آپ کو اگر کسی کا پیغام آ جائے نا، میسج آ جائے، تو ہم بڑا جلدی کھول کے اسے دیکھتے ہیں، لیکن رب کا پیغام سالوں سے ہمارے پاس ہے، کئی دفعہ ہم اسے دیکھتے بھی ہیں دن میں، اور کئی دفعہ اس کے سامنے سے گزرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اگر اس پیغام کو کبھی سیکھنے، سمجھنے اور پیغام کو جاننے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، تو ہم اپنے رب سے کتنے دور ہیں۔ میرے اور آپ کے موبائل میں میسج آ جائے نا، تو جس کی حیثیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے میسج کو اتنا ہی جلدی دیکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے میسیجز کئی عرصے سے آپ کے پاس پڑے ہوں گے، آپ نے نہیں کھولے ہوں گے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے میسج کا شاید آپ کو انتظار رہتا ہو کہ جو ہی پیغام آئے تو کھول کے فوراً چیک کرتے ہیں۔ یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے، یہ تو شوق کی بات ہوتی ہے، یہ تو رغبت کی بات ہے کہ انسان کس کے پیغام کا کتنا انتظار کرتا ہے اور کتنا اس کا شوق رکھتا ہے۔ یہ رب کا پیغام میرے اور آپ کے پاس کتنے عرصے سے ہے، اور کبھی ہمارے دل میں اگر شوق ہی پیدا نہیں ہوا، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ میرے رب کا پیغام اور میسج آیا ہے، اس کو بھی میں نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، تو پھر ہم کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے؟ اگر محبت ہوگی ہمیں، اگر رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھو، پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا سیکھو، سمجھنا آتا ہے تو اس پہ عمل کرنا سیکھو، عمل کرنا آتا ہے اس پہ تدبر کرنا سیکھو، تدبر بھی کر رہے ہو اس کو دوسروں تک پہنچانا سیکھو۔ یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں، ان کو اگر ہم ادا نہیں کر رہے تو پھر میرے اور آپ کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے، یہ بھی آیا ہے چلا جائے گا، اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بدل نہیں سکے تو پھر پتہ نہیں کہ ہماری زندگیوں میں بدلنے کا ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ موت ہمیں بدلے گی کہ وہ زندوں سے نکال کے مردوں میں شامل کر دے گی۔
چلتے پھرتے کھاتے پیتے حرکت کرتے سب کچھ کرتے، اس سے ہمیں نکال کے ایک مردہ انسان بنا دے گی جو نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ خود اپنے کپڑے پہن سکتا ہے۔ پھر تو ہم ایسے ہی بدلیں گے اگر ہمارے دلوں میں ابھی تک یہ رمضان کا اتنا تقدس نہیں آیا اور رمضان نے ہمیں اتنا بھی نہیں بدلا کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، تو ہم پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر رمضان کے آنے کی خوشی اور روزانہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک ہو، یہ مبارکباد بنتی نہیں ہے، پھر تو رونا بنتا ہے کہ ہم اپنے اس رویے پہ روئیں، تنہائی میں بیٹھ کے ذرا اپنے اوپر سوچیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ رب نے ہمیں موقع بھی دیا ہے لیکن اس موقع کو ہم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، یہ روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ جو رب نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ جو تمہارے رب کی عطا ہے، جو تمہیں جتنا ملا ہے وہ تمہارے نصیب کا تھا، اللہ نے تمہیں جو دے رکھا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اس بات پہ راضی نہیں ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے فلاں کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں کم ہے، فلاں کو اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی ہیں میرے پاس نعمتیں کم کیوں ہیں، والقناعۃ بالقلیل، اگر انسان اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہو رہا، قناعت اختیار نہیں کر رہا، تو ایسا انسان اپنے روزے سے کچھ نہیں سیکھ رہا۔ یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے لیکن یہ اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کے دیے پہ راضی ہونے والا جب سحری کے وقت دیکھتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، خشک روٹی ہے تو یہی میرے لیے کافی ہے، میرے پیغمبر کی زندگی تو ایسی تھی، آج ہم کس قدر نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر بھی ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پہ ہر وقت رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جو کائنات میں سب سے افضل ہیں لیکن زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ام المؤمنین کہتی ہیں کئی مہینوں تک ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا کئی مہینے۔ کیا کھاتے تھے؟ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس صرف کھجور پانی ہو؟ ہمارے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں قناعت نہیں ہے، ہم اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کم کیوں ہے؟ ہم تو سحری اور افطاری جو عبادت کی غرض سے ہیں اس میں بھی یہ مقابلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اس کے دسترخوان پہ اتنی ڈشز ہیں، میرے دسترخوان پہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر ناشکری۔ والقناعۃ بالقلیل، روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے اے بندہ مومن، تو نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ کبھی زندگی میں خوشحال ہو جاؤ گے، کبھی تنگ دست ہو جاؤ گے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو انسان کی زندگی کے ایام بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، اللہ کے دیے پہ راضی رہنا۔ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، جس دن تم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تم خالی ہاتھ ہوگے، تمہیں جو لباس پہنایا جائے گا اس میں کوئی جیب نہیں لگی ہوگی اور تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اس دن کے لیے تیاری۔ یہ رمضان ہم نے تو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے نا، مہنگائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ لوگوں کے ہاں جب کوئی ایسے موسم آتے ہیں ان کے ہاں چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، لیکن میرے ملک کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ یہ سحریاں بھی کروا رہا ہے، یہ افطاریاں بھی کروا رہا ہے، لیکن یہاں جب بھی رمضان آتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ رمضان ہمیں دنیا کمانے کے لیے ملا ہے، حالانکہ والاستعداد لیوم الرحیل، ساری زندگی انسان کی وہ آخرت کے لیے ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بالخصوص یہ آخرت کو کمانے کے لیے ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے روکا نہیں ہے کہ دنیا کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، لیکن اپنا مطمع نظر آخرت کو بنانے، اور آخرت میں دیکھیں دنیا کی چیزیں اس میں مہنگی ہوتی ہیں لیکن جنت اس میں سستی ہو جاتی ہے۔
اس میں جنت بڑی سستی ہو جاتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ رب العالمین نے جو دینا ہے وہ بڑی مہنگی چیز ہے، لیکن ہمیں بڑی سستے داموں مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو 30 دن راتوں کو قیام کر لیتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت مل جاتی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو بھی جنت مل جاتی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پیغمبر کہتے ہیں رات کا قیام کر لیتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس انسان کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو بھی جنت مل جاتی ہے۔ اللہ کی جنت رمضان میں کتنی سستی ہو جاتی ہے اور راستے کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ سال بھر شیطان روکتا ہے، اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر نفس کوئی کام خیر کا نہیں کرنے دیتا، اس کو بھی بھوک اور پیاس دے کے اس کو بھی کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے راستے اس رمضان کے مہینے میں آسان کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں کل میسر لما خلق له، ہر بندے کے لیے وہ کام آسان لگتا ہے، اسے وہ کام آسان لگتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ جنت کا راعی ہے اور جنت کا راہی ہے، جنت کی طرف جانے والا ہے اور جنت کے راستے پہ چلنے والا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کے کام کرنا، نیکیاں کرنا آسان کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنا اس کے لیے مشکل اور گناہ کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سے کام آسان ہے۔ آخرت کی تیاری آسان ہے یا دنیا کمانا آسان ہے؟ کئی لوگ ساری زندگی صرف اسی لیے محنت کرتے ہیں کہ بس دنیا اچھی ہو جائے، یہ دنیا بہت اچھی ہو جائے، لیکن کب تک رہے گی؟ 50 60 70 80 سال، اور اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ رمضان اس کی تیاری کروانے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس رمضان میں ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی نا تو ہم نے بڑا نقصان اٹھایا، اور آخرت کی تیاری صرف جمعے کے دن نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کے جو جمعے ہوتے ہیں ان کو پڑھ لے، باقی پوری زندگی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عیدوں جو عیدیں ہیں ان پہ نماز پڑھ لی جائے، جو ہفتے بعد جمعہ آتا ہے اس میں نماز پڑھ لی جائے، بس نماز کے وقت حاضر ہو کے اللہ اکبر سلام پھرا اور نکل گئے۔ اگر ہم اس سے جنت تلاش کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اگر جنت اتنی بھی سستی ہوتی، اتنی بھی آسان ہوتی، ہاں اللہ رب العالمین نے جس کے لیے آسان کی ہوتی ہے نا، وہ ساری زندگی نافرمانی بھی کر کے مرنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو بھی مل جائے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ مرنے سے پہلے ہم کیا کر کے جائیں گے، ہمیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہمارے پیغمبر اگر اتنی عبادتیں کرتے رہے جن کے نہ کوئی گناہ ہیں نہ نافرمانیاں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، سب سے اعلیٰ کائنات میں سب سے افضل ہیں، لیکن پھر بھی راتوں کو لمبا قیام کرتے ہیں۔ سوال کرنے والے پوچھتے بھی ہیں اے حبیب آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، آپ پھر اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھ پڑھ کے قیام کر کر کے ورم پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے اگر اتنا احسان کیا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں لیکن آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہاں آخرت کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ دنیا کمانے والا محنت کر کے بھی اتنا ہی پا سکتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، اور آخرت کمانے والا اگر اخلاص کے ساتھ کوئی چھوٹا سا کام بھی کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آگے کی زندگی اسے اچھی بنانی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔